بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 417، ایپیسوڈ نمبر 2، پیج نمبر ہے 457، پوائنٹ نمبر ہے 4، سریہ ارنیین. یعنی جو مین ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ موریسی کے بعد کی فوجی مہمات. اس کا پہلا سریہ، دوسرا سریہ اور تیسرا سریہ ہم پچھلے ویلاگ میں بیان کر چکے ہیں، یعنی 416 میں. اب یہ چوتھا ہے. ناظرین اس کا پہلا سریہ دیار نبی قلب علاقہ دومت الجندل تھا، دوسرا تھا سریہ دیار نبی سعد علاقہ فدق، تیسرا تھا سریہ وادی قرا. اب یہ چوتھا ہے سریہ ارنیین، اور غالباً اس کے اور کوئی سریہ نہیں ہے. یہ آخری سریہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اس کتاب کے رائٹر نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے حضور کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی، تمام تر اس میں لکھا ہے. ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہو بہو. ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ ماہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و درون. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 2، وی لاگ نمبر 417، پیج 457. غزوہ موریسی کے بعد کی فوجی مہمات کا چوتھا پوائنٹ سریہ اورانیین. یہ سریہ شوال سن 6 ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری رضی اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ سریہ سن 7 ہجری میں پیش آیا.
جابر بن فیری رضی اللہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور اورینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ کے راہی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے، اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا۔ لہٰذا رسول اللہ نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فیری کو 20 صحابہ کی معیت جماعت دے کر روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ ان کا اندھا کر دیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں ہررا کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے۔ یہ وہی حضرت کرز بن جعفر فیری ہیں جنہیں غزوہ بدر سے پہلے غزوہ صفوان میں مدینے کے چوپایوں پر چھاپا مارا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور فتح مکہ کے موقع پر خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سیر۔ اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں جسے عمر بن امیہ زمری نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال سن 6 میں سر کیا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی کہ حضرت عمر بن امیہ زمری ابو سفیان کے قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی اکرم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا، البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، ہم آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ یہ ویلاگ جو چل رہا ہے یہ مکمل ہوا، یعنی کہ 417 نمبر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کی تیسری قسط نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے
آیا میرا دیوانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سر در جہانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں